السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیع احمد انصاری چشمہ ادب چینل میں ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ایک بار پھر سے ایک نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ آئیے چند شعر سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ عرب سے جو آئی زباں میں نہیں ہوں، عرب سے جو آئی زباں میں نہیں ہوں، فقط میں زبان مسلمہ نہیں ہوں۔ کوئی جا کے یہ میری اردو سے کہہ دے یہ اپنا مکان ہے، میں مہمان نہیں ہوں۔ کوئی جا کے یہ میری اردو سے کہہ دے یہ اپنا مکان ہے، میں مہمان نہیں ہوں۔ دوستو، آج کا ہمارا عنوان ہے، ہمارا ٹاپک ہے حسن تعلیل۔ حسن تعلیل نہایت آسان زبان و بیان میں حسن تعلیل کی تعریف مع مثال کے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ حسن تعلیل، تعلیل کے لغوی معنی ہیں، تعلیل کے لغوی معنی ہیں وجہ بیان کرنا، علت بیان کرنا۔ جب کلام میں شاعر کسی ایسی وجہ یا صفت کو ثابت کرنا چاہتا ہے جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو لیکن شاعرانہ طور پر صفت یا وجہ ثابت کی گئی ہو تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ جیسے میرانی سے ایک شعر میں کہتے ہیں، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موج فرات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موج فرات کی۔ اس شعر میں میرانیز کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے لوگ جو سپاہ خدا کہہ کر کے اس شعر میں پکارا گیا ہے، وہ لوگ پیاسے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے فرات دریا کا پانی بار بار ساحل سے آ کر کے ٹکرا رہا تھا۔ حالانکہ دراصل یہ وجہ نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کے لوگ پیاسے ہوئے تھے اس لیے فرات ندی کا پانی بار بار آ کر کے ساحل سے ٹکرا رہا تھا۔ دریا کا پانی ساحل سے بار بار ٹکراتا ہی ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن شاعرانہ طور پر یہاں کوئی اور وجہ، کوئی اور صفت ثابت کی گئی ہے، اس لیے یہاں پر حسن تعلیل ہے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے تلمیح۔ تلمیح جب شاعر اپنے کلام میں کسی مشہور مسئلہ یا مشہور واقعہ یا کسی ایسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو جانے بغیر پوری بات سمجھ میں نہ آ سکے تو اسے تلمیح کہتے ہیں، تو اسے تلمیح کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مدد سے فوج ابابیل نے کیا، اس کی مدد سے فوج ابابیل نے کیا لشکر تباہ کعبے پہ اصحاب فیل کا۔ اس شعر میں اصحاب فیل کا ایک واقعہ پوشیدہ ہے، ایک واقعہ چھپا ہوا ہے جس کو جانے بغیر پوری بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے تلمیح کا ایک خوبصورت اگزامپل ہے۔ کسی شعر میں ایک دوسرے شاعر نے کہا ہے، کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے سیر کا، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے سیر کا۔ اس شعر میں جوئے سیر یعنی کہ فرحاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فرحاد نے سیری کو پانے کے لیے دودھ کی نہر بہا دی تھی، تو اس لیے فرحاد اور سیری کا ایک واقعہ اس شعر میں پوشیدہ ہے جس کو جانے بغیر پوری بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے یہ تلمیح کا خوبصورت اگزامپل ہے۔ وہیں ایک دوسرے شعر میں شاعر مشرق جناب اقبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، جس کو جانے بغیر شعر کا مکمل مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے یہ تلمیح کا خوبصورت اگزامپل ہے۔ وہیں ایک شعر میں غالب کہتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ اس شعر میں ابن مریم حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اس شعر میں پوشیدہ ہے، اس لیے تشبیہ کا خوبصورت اگزامپل ہے جس کو جانے بغیر پوری بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اب تک
ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔